الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ على أمره لكل شيء قدرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. یقیناً اللہ اپنے کاموں کو بہت خوبی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، اچھے طریقے سے پورا کرنے والا ہے. اور یقیناً اس نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ یوں تو برابر اس بات کو کہا جاتا ہے کہ ہماری دوری دراصل ہماری پریشانی کا سبب قرآن کریم سے ہماری دوری ہے. کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے. اور وہ ہدایت اس دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے. تمام مذاہب میں اور تمام مذاہب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے مذہب کے ساتھ اور اپنی کتاب، آسمانی کتابوں کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، اور اس میں ہی انہوں نے تبدیلی کر لی. جو ان کے معاشرتی سماجی احکامات تھے ان میں تبدیلی کر لی. مالدار اور غریب لوگوں کے درمیان فرق کر لیا، ان کی سزاؤں میں فرق کر دیا، ان کے احکامات میں فرق کر دیا. اور ایک بڑی تبدیلی جو انہوں نے کی اپنی کتابوں کے اندر کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے، اس خوف سے کہ جو لوگ تورات و انجیل پڑھیں گے تو وہ یقیناً ان پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی اور ان اوصاف کو مٹانے کی کوشش کری. حالانکہ وہ ان میں وہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. ایسے ایسے جملے موجود ہیں کہ ایک جملہ نکالتے ہیں تو دوسرا جملے میں سے کچھ نہ کچھ روشنی نکل آتی، ایک جملہ مٹاتے ہیں دوسرے جملے میں سے کوئی نہ کوئی خوبی نکل آتی ہے، جس سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی ذات کے اوپر روشنی پڑتی اور ان سب کے حالات پہ روشنی پڑتی. لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے کیا. تو یہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ ظلم کیا اور ناانصافی کری. اور ان پر کیا کیا؟ وہی جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم نے کیا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو.
تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اپنے ہدایت کے راستے انہوں نے بند کر لیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم کا وعدہ خداوند تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اس نے اپنی حفاظت میں اس کو اپنے کلام کو لیا، اس لیے اس میں کسی طرح کی اور چیلنج کر دیا، قیامت تک چیلنج بھی ہے کہ اس جیسی اگر تم لا سکتے ہو، اس جیسا کلام، اس جیسے احکامات، اس جیسی کتاب، اس جیسی عبارت اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور سب لوگ مل جاؤ، جن و انس مل جاؤ، تمام انسان مل جاؤ، تمام عقل مند مل جائیں، سب مل جائیں اور لے آئیں، ایک آیت بنا لیں، 10 صورتیں بنا لیں، ایک صورت بنا لیں، ایک آیت بنا لیں، نہیں بنا سکتے۔ تو یہ حفاظت اپنے ذمہ لی، لیکن ان کی روش پر، پچھلی امتوں کی روش پر ہم چل پڑے۔ ہم نے قرآن کریم میں تو ہم سے تبدیلی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں تو نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی طرح سے باطل بات داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ایسا کیلکولیٹ کیا ہے خداوند تعالیٰ نے حروف کے اعتبار سے کہ ایک حرف کی اس میں کمی نہیں کر سکتی، ایک نقطے کی کمی نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ علماء محققین نے تحقیق کر کے یہاں تک کیا کہ قرآن کریم میں 2 جگہ صاد کی جگہ سین لکھا ہوا ہے۔ بسطہ کا لفظ آیا ہے جو صاد سے ہے، لیکن اس پہ سین لکھا ہوا ہے اور سین پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس صاد کو چونکہ کلام الہی میں لکھا ہوا ہے اس لیے اس کو نہیں مٹایا جا سکتا، اس لیے نہیں مٹایا، لیکن تلفظ اس کا سین ہی کیا گیا ہے، کیونکہ اگر صاد تلفظ کریں گے تو ایک صاد کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس میں تو کسی طرح کی کوئی اس قدر کیلکولیشن ہے، اور کیلکولیشن کے لیے آپ کو اشارہ دے دیں کہ سب سے بڑی ہیڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ماتھے پہ لکھ کر 19 حرف اس کے اندر رکھ کے پورے کلام الہی کی کیلکولیشن اس میں رکھ دی گئی کہ جو 19 حرف کی کیلکولیشن ہے تمام صورتوں کی، رکوع کی، آیات کی، وہ سب اس سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حرف بھی آگے پیچھے ہوگا، ایک آیت بھی آگے پیچھے ہوگی تو اس کیلکولیشن میں نقص آ جائے گا اور وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں یوں تو نہیں داخل ہو سکتا، مگر ہمارے پیچھے شیطان تو مستقل لگا ہوا ہے۔ وہ تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کیا بشارت دے دی اور فرما دیا کہ پچھلی امتوں نے جو حرکتیں کی ہیں ایک ایک حرکت تم لوگ کرو گے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے یہاں تک کہ اگر انہوں نے کسی سوراخ میں پیشاب کیا ہے تو تم بھی اس سوراخ میں پیشاب کرو، اس قدر ان کے نقش قدم پر۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کلام الہی میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا ذمہ اور اس کی حفاظت تو خداوند تعالیٰ نے کی، لیکن یہ ہم نے کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس سے دوری بنا لی، ہم اس سے دور ہو گئے۔ اور اس دوری سے پھر ہمارا نقصان کیا ہوا؟ جو آج نقصان سب سے بڑا ہو رہا ہے، ایک تو خداوند تعالیٰ پر ہمارا ایمان کمزور ہوا، ہمارا یقین کمزور ہوا، اس پر اعتماد کمزور ہوا، اس کے بتائے ہوئے راستوں کو ہم نے چھوڑا تو ہم بھٹکنے لگے۔ جو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھے راستے کی، سچے راستے کی، صحیح راستے کی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور دنیا کے تمام راستوں پر ہم نے بھٹکنا شروع کر دیا۔
وہ بھٹکنا ہی ہے۔ جو راستہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے اس کوریڈور سے ہم نہیں جائیں گے، اس راستے سے ہم نہیں جائیں گے، تو ظاہر ہے ادھر ادھر کے دائیں بائیں راستے اگر ہم اختیار کریں گے تو جو لوگ ٹریفک کے نظام کو جانتے ہیں، بہت چھوٹی سی بلا مثال ایک مثال چھوٹی سی دے دیں کہ آپ کناٹ پیلس چلے جائیے اور جو راستے ہیں یہ شاہجہاں روڈ ہے، یہ فلاں روڈ ہے، یہ فلاں روڈ ہے، فلاں روڈ ہے، یہ وہاں جاتا ہے، یہ وہاں جاتا ہے، برابر میں دو راستے ایسے جا رہے ہیں، ایک یہ روڈ جا رہا ہے، ایک یہ روڈ جا رہا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ روڈ بھی ادھر جا رہا ہے، یہ روڈ بھی ادھر جا رہا ہے، اس کے بجائے ہم اس پہ چلے جائیں۔ اگر جس راستے کو آپ پہ جانا ہے اور جس منزل پہ جانا ہے اس روڈ پر نہیں جائیں گے، برابر والے روڈ پہ جائیں گے، تو آگے لے جا کے وہ پتہ نہیں کہاں گھما کے آپ کو لے جائے گا، میلوں کا آپ کو فرق پڑ جائے گا، کئی کلومیٹر کیا آپ کو 10 کلومیٹر بھی گھوم کے آنا پڑے گا، تب جا کے وہ راستہ ملے گا۔ اگر ہوش آ گیا تو، اور نہیں ہوش آ گیا تو بس۔ تو وہ ہمارا حال ہے کہ ہم نے ان جو راستے جو لائن ہمارے لیے بنائی گئی تھی، ہم نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا، اس پر عمل چھوڑ دیا، تو ہمارا ایمان کمزور ہوا، یقین کمزور ہوا، ہم راستے سے بھٹک گئے، اور جب راستے سے بھٹک گئے تو اب زندگی گزارنے کے لیے تو چاہیے، اب زندگی کیسے گزاریں؟ اب زندگی میں جب سکون نہیں ملا، جب راستہ نہیں ملا، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر آدمی سر پٹکتا ہے، آدمی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، اور آج کی زبان میں جو حالات ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ پوری انسانیت سب نے راستہ چھوڑ دیا، انبیاء کا راستہ سب نے چھوڑا، سب بھٹک رہے ہیں، ہم نے بھی راستہ چھوڑا، ہم بھی بھٹک رہے ہیں، اور مایوسی کا شکار ہوئے، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ایک دوسرے کا قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے دوسرے کو مارنے کی؟ اگر اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر اس کے پاس زیادہ بلڈنگیں ہیں تو آپ کو کیا دقت ہے؟ اب اس کا کاروبار اچھا ہو رہا ہے تو آپ کو کیا دقت ہے؟ لیکن نہیں، ہم اس انتشار کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے، قتل و غارت گری شروع ہو گئی، کوئی اپنے آپ کو، اور خودکشی شروع ہو گئی، دوسروں کو بھی قتل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی قتل کر رہے ہیں، خودکشی شروع ہو گئی۔ بیوی جہیز نہیں لائی تو اس کو مار کے یا تو مارتے ہیں، تانے دے دے کے اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں، یا پھر اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ آج آگ لگانے کا سلسلہ کبھی سنا کرتے تھے غیروں کے اندر کہ وہاں اس نے آگ لگا لی، اس نے جلا دیا، آج تو ہمارے اندر سے یہ آوازیں آنے لگیں، ہمارے اندر سے آوازیں آنے لگیں کہ اس پہ تیل چھڑک دیا، اس پہ ماچس دکھا دی، اس پہ یہ کر دیا، اس پہ وہ کر دیا، اسے جلا دیا، اسے مار دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں آپ، اس دنیاوی زندگی کی لالچ میں آپ پھنس گئے، اور ہونا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ ملے گا، جو مقدر کر دیا ہے وہ مل کے رہے گا۔ لا تستکمل رزقہا، کوئی کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا موسوم رزق جو اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہے، جو کچھ لکھ دیا ہے، جب تک وہ اسے مکمل نہیں کر لے گا موت نہیں آئی۔ لن تموت حتی تستکمل رزقہا، ہرگز نہیں مرو گے تم جب تک کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اسے پورا نہیں کر لو گے۔ تو اب کیا پریشانی ہے؟ کیوں دقت آ رہی؟ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، خاندان کو تباہ کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کا حق چھین رہا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حقوق العباد پہ ڈاکہ کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ مایوسی، یہ ڈپریشن، یہ پریشانی، یہ تکلیفیں جو ہیں
یہ کس لیے ہو رہی؟ خداوند تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے، عبادت کا راستہ، سب سے بڑی چیز تو یہ سب چیزیں عبادت، ذکر اور خداوند تعالیٰ سے توبہ اور استغفار، یہ سب راستے ہیں، لیکن ان سب سے پہلا جو راستہ ہے وہ خداوند تعالیٰ پہ یقین اور بھروسے کا ہے۔ ہم نے خدا اعتمادی کے بجائے خود اعتمادی شروع کر دی۔ ہم نے خدا اعتمادی کو چھوڑ کر خود اعتمادی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم خود اعتمادی نہ کر کے خداوند تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ سے زیادہ وعدہ سچا کسی کا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم اگر ہم سے ڈرتے رہو گے، ہمارے احکامات پر چلتے رہو گے، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو گے، تو ہم تمہارے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دیں گے جس کا تم گمان نہیں کر سکتے۔ تو ہم پھر اپنے اوپر اعتماد کر کے وہ خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درد بھرا جملہ فرمایا ہے، درد بھرا جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہاری کمر بند اور ناڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو۔ کتنا درد ہے اس میں، امت کے لیے کتنا درد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، ادھر جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے جس کا تم گمان نہیں کر سکتے۔ اور سارے چرند پرند سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ چڑیاں کون سی کمپنی میں کام کرتی ہیں؟ کبے چیلے کون سی کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ شیر درندے ہاتھی کون سی کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ کس کے ملازم ہوتے ہیں جنگل میں؟ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں، اپنے نکلتے ہیں، اور جہاں خداوند تعالیٰ ان کا رزق اتارتا ہے صبح کو، اسی زمین پر، اسی کھیت پر، اسی باغ کے اوپر وہ پرندے اتر جاتے ہیں، ان کو اپنا رزق مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان خداوند تعالیٰ پہ بھروسہ کر لے تو وہ اس کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنے اوپر اعتماد کر کے جو ہم نے اپنی پریشانیاں کھڑی کر لی ہیں، جس مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، جس ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، جو قتل و غارت گری ہم نے شروع کر رکھی ہے، یہ ہماری بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم خداوند تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب خداوند تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے کوئی؟ اس سے زیادہ قوت رکھنے والا ہے کوئی؟ اس سے زیادہ قدرت کا مالک ہے کوئی؟ وہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان اور اعتماد ہی کمزور ہو رہا ہے، اور اللہ اپنے معاملات کو تو پورا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کو اس نے اندازے کے ساتھ بنایا۔ تم کتنا ہی سر پٹک لو، اگر تمہاری نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا، اور ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی تم سے اسے چھیننے والا نہیں۔ آج ہم جس پریشانیوں کا شکار ہیں اس کے لیے صرف اور صرف واحد راستہ ہے کہ ہم کلام الہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور خداوند تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، یہی ہمارے لیے صحیح راستہ ہے، یہی ہماری دنیا کو سنوارنے والا ہے، اور یہی ہماری آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم بھٹک رہے ہیں، جس طرح ہم مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، جس طرح انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں بڑھوتری تو ہو سکتی ہے، کمی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم خداوند تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔